أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ یہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس سے پہلے یہ لوگ اسلام کے مخالف تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی قیادت کی، تو ہند کیونکہ ان کی زوجہ تھی، وہ بھی اسلام کی مخالف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ واقعہ احد کا اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا وحشی کے ذریعے، ایک غلام تھا، اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن مستند کتاب ایک میں ملتا ہے حدیث کی، وہ ہے مسند احمد۔ اس کا نمبر اسلام 360 کے اندر جو درج ہے 10,731 ہے، اور اسی کے اندر ایک نمبر کتاب کے حوالے سے دیا ہوا ہے 4,414۔ تو ادھر سے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن خواتین مسلمانوں کے پیچھے تھیں، اور وہ مشرکین کے زخمی لوگوں کی مرہم پٹی اور خدمت کر رہی تھیں۔ میں اس روز قسم اٹھا کر کہہ سکتا تھا کہ ہم میں سے ایک بھی آدمی دنیا کا خواہش مند اور طالب نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، منکم من یرید الدنیا، یہ ساری آیت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ جب بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کے مرتکب ہوئے اور حالات نے رخ بدلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشیوں کے ایک گروپ میں علیحدہ ہو گئے۔ لمبی حدیث ہے، اس کو پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا وضاحت سے۔ ہم اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ درج ہے، اور اس کے اندر ہے پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا تو ایک عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ ہمارا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، آج ہمیں فتح ہوئی ہے، اس روز ہمیں شکست ہوئی تھی، ایک دن ہمیں برا لگا اور ایک دن ہمیں اچھا لگا۔ حنزلہ کے مقابلے میں حنزلہ، فلاں کے مقابلے میں فلاں، اور فلاں بالمقابل فلاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے تمہارے درمیان کوئی برابری نہیں، ہمارے مقتولین زندہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، انہیں عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے یعنی مسلمانوں کے مقتولین کا مسئلہ کیا گیا ہے، یہ کام ہماری رائے یا مشاورت کے بغیر ہوا ہے، میں نے نہ اس کا حکم دیا اور نہ اسے روکا ہے، اور میں نے اسے پسند یا ناپسند بھی نہیں کیا، مجھے اس کا نہ غم ہوا ہے اور نہ خوشی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہدائے کرام کو دیکھا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا گیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے ان کا جگر نکال کر اسے چبایا، مگر وہ اسے کھا نہ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس نے اس میں سے کچھ کھایا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصہ یا اس کے جزء کو جہنم میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ بعد ازاں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو لایا گیا،
उसे सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में रखकर उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। अंसारी की मैयत को उठा लिया गया और सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत को वहीं रहने दिया गया। फिर एक और शहीद को लाया गया, उसे भी सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में रखकर उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। फिर उसे उठा लिया गया और सैयदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं रहने दिया गया, यहां तक कि उस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा 70 बार अदा फरमाई। तो इसके अंदर यह दर्ज है कि हिंद ने हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया और हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा 70 बार अदा की गई। और भी कुछ बातें हैं, जैसे उसने अबू सुफियान ने खुद पहले हुब्ल का नारा लगाया और फिर मुसलमानों से बातचीत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साहबा ने जवाब दिया, पहले खुद ही नारा लगा दिया। ये इसके अंदर बातें, इसको आप पढ़ सकते हैं 10,731 नंबर पर। अब बात करते हैं क्या ये रिवायत सही है, क्या हिंद ने उसका कलेजा हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का चबाया था। तो ये फैसला आपने करना है कि इस रिवायत की क्या वैल्यू है, इससे क्या समझ आती है कि चबाया था या नहीं चबाया था। कुछ और रिवायात मैं बयान करता हूं, उससे आप खुद ही सोच लीजिएगा कि क्या यह वाकया सही हो सकता है या यह वाकया सही नहीं है, इस वाकये की हकीकत क्या है। इस हदीस पर बाद में बात करते हैं, पहले कुछ और अहदीस मैं सुना देता हूं। इसको सामने रखते हुए आपने याद रखना है, और हिंद ने जब इस्लाम कबूल किया उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने मसैल जो थे उसने बयान किए। उसके अंदर है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची हिंद, ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है और यह रिवायत सही बुखारी के अंदर 3825 नंबर पर मौजूद है। हिंद बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम लाने के बाद हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह, रोए जमीन पर किसी घराने की जिल्लत आपके घराने की जिल्लत से ज्यादा मेरे लिए खुशी का बायस नहीं थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को मैं सबसे बुरा समझती थी, लेकिन आज किसी घराने की इज्जत रोए जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए खुशी की वजह नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें अभी और तरक्की होगी, इसमें अभी और तरक्की होगी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत में और तरक्की होगी, और कसम खाकर फरमाया, कहा उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत और भी ज्यादा होगी। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से कहा जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। 3825 नंबर पर यह रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो ये उसके इस्लाम के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ बर्ताव था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया। अब जो उसका कातिल था उसकी बात करते हैं, उसका वाकया क्या है। यह भी सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, उसको पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या वाकया दर्ज है। यह भी उसने लंबा वाकया बयान किया है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मेन पॉइंट है उसके अंदर। उससे पूछा गया कि हमें तुम हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाकयात बता सकते हो। उन्होंने कहा हां। बात यह हुई कि बदर की लड़ाई में हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तईमा बिन अदी बिन खयार को कत्ल किया था। बदर की लड़ाई में मेरे आका जुबैर बिन मुतम ने मुझसे कहा कि अगर तुमने हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे चचा तईमा के बदले में कत्ल कर दिया तो तुम आजाद हो जाओगे। इधर बात यह है कि उन्हें किसने कत्ल करने का कहा? जुबैर बिन मुतम ने, जिनका यह गुलाम था।
تاریخ کی کتاب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسے ہند نے مقرر کیا تھا. ادھر یہ ہے صحیح حدیث میں 4072 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہیں جبیر بن مطعم نے مقرر کیا تھا. ان کا غلام تھا. انہوں نے کہا کہ تم اسے قتل کر دو تو اس کے بدلے میں تم کو آزاد کر دوں گا. ایک تو قتل کروانے والا کون تھا؟ جبیر بن مطعم، نہ کہ ہند. اب آگے انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش عینین کے جنگ کے لیے نکلے، عینین احد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور احد کے درمیان ایک وادی ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے ہو لیا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے صف آرا ہو گئیں تو قریش کی صف میں سے سبا بن عبد العزا نکلا اور اس نے آواز دی کوئی لڑنے والا. بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے اور فرمایا اے سبا، اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے. بیان کیا کہ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا. اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا ہے. وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا اور جو ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا. نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سرین کے پار ہو گیا. بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا، تو وہ تو شہید ہو گئے. حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے، جو بعد میں مسلمان ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. اب اس کے ساتھ ہند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے بات چیت کی اور کہا کہ تمہارا میرے لیے محبت زیادہ بڑھے گی. اب وحشی کو جو قاتل ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ ہو گیا، یہ اس حدیث کے اندر ہے. پھر میں چلا گیا طیف وغیرہ، پھر ادھر بھی فتح ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہی نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ انہیں بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے چلا گیا اور پھر اسی نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا معاملہ کیا؟ جو قاتل تھا کہ اس کا اسلام تو قبول کر لیا اور کہا یہ کہ تم مجھے اپنی شکل کبھی نہ دکھانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں. اور ادھر کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہند کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا جس کے پر الزام ہے کہ اس نے قتل کروایا اور مسلح کیا. اور دوسری حدیث کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ہی شہید کروایا تھا. ایک تو یہ اختلاف ہو گیا. اب اس حدیث کے بعد ایک اور بات، ایک تو قتل کروانے والا ثابت ہو گیا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہند کے ساتھ اچھا برتاؤ اور وحشی کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کہ اسے کہا کہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن مجھے نظر نہ آنا. اب ایک اور حدیث میں پڑھتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ ہے 4079 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر حدیث. اس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کو کفن دیا اور آپ دریافت فرماتے ہیں کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے فرماتے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا. پھر آپ نے تمام شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرمایا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ان کی نماز جنازہ شہداء احد کی نہیں پڑھی، کسی کا جنازہ نہیں پڑھا. اور اس مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا اور ان کے ساتھ ایک ایک شخص کو رکھتے گئے. تو یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے خلاف ہیں.
یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ادھر ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا بخاری کی روایت میں، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ 70 بار پڑھا. ایک تو یہ اختلاف ہو گیا. دوسرا اختلاف یہ ہے جو پورے واقعے کی جو حدیث ہے مسند احمد کی، اس واقعے کی پوری احادیث صحیح بخاری کے اندر 3039 نمبر پر اور 4043 نمبر پر ہے. وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. لمبی احادیث ہیں، پھر میں پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا. ان کے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن اصل واقعہ تو ملتا جلتا ہے، تھوڑے بہت اختلاف ہے. اس وجہ سے وہ حدیث بھی بیان کر جاتی ہے. تو اس میں ایک تو یہ اختلاف ہے کہ جنازہ ادھر نہیں پڑھا، ادھر ہے کہ پڑھا 70 دفعہ، بخاری میں نہ پڑھنے کا ہے. اور ادھر ہے کہ مسلمان عورتیں مشرکین کی مرہم پٹی کر رہی تھی، بخاری وغیرہ میں یہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے خود بخود پہلے ہی حبل کا نعرہ لگا دیا. بخاری میں ہے کہ نہیں، اس نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اس کے بعد اس نے نعرے لگائے. یہ اختلافات ہیں جو اس روایت میں مسند احمد والی کی، جس میں ہند پر الزام ہے، اور بخاری کی روایات کے اندر یہ اختلاف ہے. جنازے کا بھی اختلاف ہے. یہ تو ہوگا اختلافات. اب وہ روایت بخاری کی روایات کے کچھ باتوں کے خلاف ہے، اور یہ واقعہ بھی اس کے خلاف ہو گیا. اگر صحیح بھی ہو جائے تو توبہ کرنے سے مسلمانوں سے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پہلے والی، کیونکہ بندہ مسلمان ہو گیا. یہ تو الگ بات رہے گی. اگر جو شخص اس روایت کو صحیح مانے، بالفرض مان لیا صحیح ہے، تو وہ اسلام سے پہلے کے اعمال ہیں جو توبہ کرنے سے، مسلمان ہونے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن ایک تو یہ روایت اور کچھ روایات کو دیکھتے ہوئے اس پر شک ہوتا ہے. اب اس روایت کی سند کو دیکھ لیتے ہیں. اس روایت کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام عامر بن شعبی روایت کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہے، اور شعبی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے. یعنی کہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے، 10-12 سال 15 سال کا گیپ ہے ان کی پیدائش اور ان کی وفات کے اندر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوفہ بھی چھوڑ آئے تھے جلدی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو 32 ہجری تک وہ ادھر بھی نہیں رہتے اور یہ کوفہ میں رہے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا امام شعبی کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے. یہ بات بھی محدثین کہتے ہیں کہ ان کا سماع ثابت نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی عطا بن صیب ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اختلاط ہو گیا. اس کی روایت، اس کی وجہ سے بھی یہ ضعف تک روایت پہنچتی ہے. امام شافعی نے بھی اسے ضعیف کہا. حافظ ابن کثیر نے اسے روایت کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. تو ایک تو اس کے راوی عطا بن صیب کی وجہ سے ضعف ہے. دوسرا امام شعبی کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں، اس وجہ سے یہ منکر بنتی ہے اور شاذ بنتی ہے، کیونکہ یہ صحیح روایات کے اس کے اندر باتیں خلاف ہیں. تو اس وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے کسی پر الزام لگانا جو کہ بعد میں مسلمان ہو چکا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ثابت نہیں ہوتی صحیح. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ الزام چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی بعد میں، اور اس واقعے کی وجہ سے ان کو برا کہنا یہ غلط بات ہے. اور باقی آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا یہ واقعہ سچ ہو سکتا ہے جس کی اسناد کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے اور یہ صحیح روایات کے بھی باتیں خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.